السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی شروع سے ہم مشق کر رہے ہیں۔ موٹے حروف آپ کو بتائے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں ہر حالت میں۔ باریک حروف بھی آپ کو بتائے ہیں جو ہر حالت میں باریک پڑے جاتے ہیں۔ کل کتنے ہیں، کون سے ہیں، بتا چکے ہیں۔ کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے حروف کتنے ہیں، کون سے ہیں، بتا دیا آپ کو۔ کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے حروف 3 کے متعلق تھوڑا سا بتایا ہے۔ الف کب موٹا ہوتا ہے، کب باریک ہوتا ہے، را کب موٹی ہوتی ہے، کب باریک ہوتی ہے، اس میں ذرا زیادہ تفصیل ہے۔ کچھ بتایا ہے کہ اس پر زبر پیش ہو تو موٹی ہوتی ہے، اس سے نیچے زیر تو باریک پڑی جاتی ہے۔ اسی طرح را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو بھی موٹی ہوتی ہے۔ جزم ہو را کے اوپر پہلے سے یا آپ ڈالیں، وقف کریں، ساکن بنتی ہے را، جزم بنتی ہے اس کے اوپر، آپ کریں ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے۔ جس طرح خود را پر زبر پیش ہو موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے زیر تو باریک ہوتی ہے۔ اسی طرح را ساکن ہو جائے، آپ کریں یا پہلے سے ہو، ادھر دیکھ بھائی یہ لال توتی والا ادھر دیکھ، را ساکن ہو جائے یا آپ ساکن کریں یا پہلے سے ساکن ہو، اس سے پہلے زیر آ جائے تو را باریک پڑی جاتی ہے، جس طرح خود را کے نیچے زیر ہو۔ اور بھی اس میں تفصیل ہے، موٹی پڑھنے کی بھی اور صورتیں ہیں، باریک پڑھنے کی بھی اور صورتیں ہیں۔ اتنا ذہن میں رکھے، خود را پر زبر پیش ہو موٹی، ساکن اس سے پہلے زبر پیش ہو تو بھی موٹی، پہلے سے ساکن ہو یا آپ ساکن کریں۔ را کے نیچے زیر و باریک پڑی جاتی ہے، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے، آپ ساکن کریں یا پہلے سے ساکن ہو، اس سے پہلے زیر آ جائے تو بھی موٹی باریک ہوتی ہے، جس طرح را کے نیچے زیر تو باریک ہوتی ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو موٹا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو باریک پڑا جاتا ہے۔ الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو موٹا ہوتا ہے، الف سے پہلے باریک حرف آئے تو باریک پڑا جاتا ہے۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کو معلوم ہو چکی ہیں اب تک، اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے مشق کرنی ہے، بار بار پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ بار بار پریکٹس کریں گے، باتیں ذہن میں ہوں گی، اس سے آپ کا تلفظ درست ہوگا، مدد ملے گی۔ نون پہ شد ہو غنہ ہوتا ہے، میم پہ شد آ جائے غنہ ہوتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز لے جانے کا نام ہے، ناک سے آواز نکالنے کا نام ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، سبق پڑھتے ہوئے سناتے ہوئے سب کی اس طرح منزل، اس کو نظر انداز کریں گے تو آپ کا تلفظ درست نہیں ہوگا، خود بخود نہیں ہوتا۔ عملی طور پر پریکٹس کریں گے اس کی بار بار، سبق کی صورت میں، سبکی کی صورت میں، منزل کی صورت میں، تو آپ کا تلفظ درست ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، معلومات سے، علم سے نہیں بنتی۔ ہاں، عمل سے پہلے علم ضروری ہے، علم ہوگا تو عمل کریں گے، لیکن بات عمل سے بنے گی۔ تفصیلاً علم ہو،
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے. خود جس نے عمل کردار سے اپنا تعین، ٹھکانہ، مکان، جگہ مقرر کرنے کے جنت والا یا جہنم والا. موقع دیا ہے اللہ نے، مہلت دیا ہے، پیریڈ دیا ہے زندگی کا، جتنا پیریڈ ملا اس کے مطابق ہوگا سلسلہ. تفصیلی علم یا اجمالی علم یا ساتھ ساتھ پوچھتا جائے یہ کام کیسے کروں گا، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اسے پوچھو جو جانتے ہیں. ظاہر ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اسی طرح یہ ہے کہ جہاں جانا ہے، جس جگہ کا، آدمی کا، چیز کا معلومات کرنی ہو تو اس سے پوچھیں گے جن کو پتہ ہوتا. نہیں تو پھر تکا ہوگا، صحیح بھی ہو سکتا ہے وہاں پہنچ جائیں اس جگہ، چیز، آدمی پر، اور ضروری نہیں اور جگہ بھی جا سکتے. ضروری نہیں پہنچنا، تکا ہوگا، جا بھی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے چلے جائیں. پوچھتے بھی نہیں، جا بھی رہے ہیں، تکا ہوگا. جا بھی سکتے ہیں وہاں پر، اس چیز تک، آدمی تک، جگہ تک، برعکس بھی ہو سکتے، نہیں بھی پہنچ سکتے، بھٹک بھی سکتے. یقین نہیں ہے جانے کا. اصل چیز عمل سے بنتی ہے. اس پر عمل کریں گے جو معلوم ہے تو آپ کا تلفظ پریکٹس بار بار کریں گے تو ٹھیک ہو. بعد میں کریں گے، پھر دیکھیں گے، اب نہیں، کبھی نہیں آئے. سبق سے بات شروع ہوتی ہے، سبق شروع کرتے ہی اس کا اس پر عمل کریں گے جتنا معلوم ہے. پھر اس پر پریکٹس ہو جائے گی، وہ سب کی بنے گا تو آسان ہو جائے گا. پھر وہی منزل بنے گا، پھر آسان ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یہاں تک ہم پہلے پڑھ چکے تھے. اگلی آیت پڑھیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس آیت کے شروع میں حمزہ ہے، وہ باریک حروف میں سے، ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے میں سے باریک پڑھیں گے. اس کے بعد یا بے شد ہے، یہ بھی باریک حروف میں سے. اس کے بعد الف ہے، یا چونکہ اس سے پہلے باریک ہے تو اس کے بعد الف بھی تابع ہو کر باریک پڑھا جائے گا. سارے باریک ہو گئے پڑھنے میں. اس کے بعد کاف ہے، وہ بھی باریک ہے، ہمیشہ باریک والے حروف میں سے. ایاک، یہاں پر بعض لوگ یا کو جا پڑھتے ہیں، جا. یہ درست نہیں ہے. را کے اوپر 3 نقطے ڈالیں تو یہ عجمی حرف جا بنتا ہے. جا، جا اور چیز ہے اور یا اور چیز ہے. پڑھتے ایاک نعبد و ایاک، یہ غلط ہے. قرآن عربی میں ہے، بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا. آپ عجمی میں چلے گئے، عربیت کو چھوڑ دیا تو قرآن نہیں ہے، غلط ہوگا. ایاک، ساری باریک، اور یا پڑھنی ہے، جا نہیں پڑھنی.
ایا کا شد نہ پڑھنا یہ بھی غلط ہے. بات پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی غلط ہے. اس کو بھی جاتی ہے. یہاں پہ شد پڑھنی ہے، بغیر شد کے نہیں پڑھنا، اور یا نہیں پڑھنی، یا پڑھنی ہے، باریک پڑھنی. غلط پڑھنے کے بہت سارے اس کے تلفظ صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک پڑھنا ایک طرف، حق ایک ہے، باطل بہت ہوتے ہیں. ایاک نعبد، الف سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. ایاک نعبد زیادہ لمبا کر دیا، یہ بھی غلط صورت. ایاک نعبد الف سے بھی کم کر دیا، یہ بھی غلط. ایاک الف باریک ہے، اس کو اور باریک کر دیا، یہ بھی غلط. ایو کو موٹا کر دیا الف کو، یہ بھی غلط. ساری غلط صورتوں سے جو ممکن ہے بن سکتی ہیں، عقلی طور پہ ان سب سے بچ کر جو صحیح ہے اس پر عمل کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. اس کے بعد واو ہے، وہ باریک ہے، واو کے لیے ہون گول ہوتے، گول نہ کرے، غلط. ایاک نعبد کو چھوڑ دیے. ایاک نعبد نون باریک ہے، عین باریک ہے. نعبد کے عین میں آواز جاری نہ بند درمیانی حالت ہوگی. جاری کریں گے نعبد، نعبد بند کریں گے، دونوں سے غلط. نہ جاری آواز نہ بند درمیانی حالت، نرم باریک گرے کے درمیان سے عین نکلے گی. قلقلہ کریں گے تو بھی غلط ہوگا، نعبد نعبد تو بھی غلط ہے. بہت ساری غلط صورتیں ہوں گی. اس میں حق کو تلاش کر کے، صحیح تلاش کر کے، سمجھ کے اس کے مطابق پریکٹس کر کے پڑھنا ہے، تب جا کے آپ کو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر جا کے وہ ثواب جس کو بھیجنا چاہیں، بخشنا چاہیں، اس کو وہ ملے گا، پہنچے گا. آپ کے پاس نہیں آئے کچھ، آگے کیا ملے گا؟ جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیا دیں گے اس دوسرے کو؟ کچھ ہوگا تو دوسرے کی خدمت کریں گے، عزت کریں گے، اکرام کریں گے، ناشتہ کرائیں گے، کوئی کرایہ دیں گے، کوئی مدد کریں گے. کچھ ہے ہی نہیں تو کیا دیں گے؟ پہلے تو ثواب اپنے کھاتے میں آنا چاہیے، اپنے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. پھر وہ اکاؤنٹ سے جس کو ٹرانسفر کرنا چاہے، بھیجنا چاہے، بھیج جائے گا. نعبد کے عین میں قلقلہ کرنا بھی غلط ہے، آواز بند کرنا بھی غلط ہے، آواز جاری کرنا بھی غلط ہے. جاری اور بند کے درمیانی حالت ہوگی. حمزہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، نعبد، ایاک نعبد، بدل دیا حرف، عین کی جگہ حمزہ کر دیا، اور غلطی ہو گئی. ہیں اس وقت ہیں امام ہیں، بتانے کے باوجود بھی اس طرح پڑھتے ہیں، غلط ہے. با باریک ہے، اس پر پیش ہے، آدھے گول ہوں گے. دال باریک ہے، اس پر پیش ہے، آدھے گول ہوں گے. ہاں واو کے لیے اس کے بعد واو ہے، پورے گول ہوں گے. ہون گول کیے بغیر واو کو ادا کرتا ہے، وہ کیا دے گی؟ غلط، ناقص، ناقص، غلط. ایاک نعبد و ایاک، ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک نستعین، ادائیگی غلط ہے. ایاک نعبد و ایاک، نابینے کو بھی پتہ چلے کہ وہ پڑھی ہے، نابینے کو پتہ چلے کہ اس نے پیش پڑھا. پیش کو زبر کی طرف پڑھنا، پیش کو زیر کی طرف پڑھنا، پیش کو پیش کی طرح پڑھیں گے، زبر کو زبر کی طرح پڑھیں گے، زبر کو زیر کی طرح، زبر کو پیش کی طرح پڑھنا غلط ہے. زیر کو پیش کی طرح، زیر کو زبر کی طرح پڑھنا غلط ہے. زیر کو زیر کی طرح پڑھیں گے. حرکت بھی ٹھیک ہو، حرف بھی ٹھیک ہو، پھر جا کر ٹھیک ہوگی بات، تلفظ ٹھیک ہوگا. یہاں سے جیسے ادا کرنے کا حق ہے، حرف کو ادا کریں گے تو پھر آپ کا حق بنے گا.
اس کے لیے پہلے سنیں گے، سمجھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، مانیں گے، پھر پریکٹس کریں گے، پھر آپ کا تلفظ ٹھیک ہوگا۔ بار بار سنیں گے، سنائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ وَإِيَّاكَ، پھر وہ آگے اس واو کو ایاک نعبد و ایاک، اس واو کو ہون گول کر کے ادا کرنا ہے۔ ایاک، پھر آ گیا ایاک، واو تو ایک دفعہ ہے، ایاک نعبد و ایاک، ایاک دوبارہ آ گئی، اسی طرح پڑھیں گے جس نے پہلے ایاک پڑھا ہے۔ پہلے والے ایاک اور اس ایاک کا تلفظ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اور کہیں آتا ہے ناس تک، تیرا ناس سیدھا سورت ناس کے آخر تک، آخری لفظ تک ایاک جتنی مرتبہ استعمال ہوگا، نعبد جتنے مرتبہ استعمال ہوگا، واو زبر کے ساتھ جتنے مرتبہ استعمال ہوگا، تلفظ ایک جیسا ہوگا۔ اس کے لیے پریکٹس چاہیے، محنت چاہیے منہ پر، بغیر پریکٹس کے نہیں آتا، بغیر محنت کے نہیں آتا۔ نستعین، نون باریک ہے، سین باریک ہے، سین میں سیٹی کسی آواز نکلے گی پتلی، نس قلقلہ ہو گیا، حلف ہو جائے گا۔ تا باریک ہے، اس کے بعد عین باریک ہے، اس کے بعد یا باریک ہے، اس کے بعد نون باریک ہے۔ اس آیت میں سارے حروف باریک ہیں۔ ایک الف وہ کبھی باریک کبھی حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، لیکن اس وقت وہ بھی باریک ہے، دو جگہ استعمال ہے، ایاک و ایاک۔ کیوں؟ اس سے پہلے حرف باریک ہے، یہ تابع پر باریک ہے۔ باقی جو ہے وہ ہمیشہ باریک والے سے تعلق رکھتے ہیں، گروپ سے، وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ باریک حرف پڑھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود نہیں آتا۔ موٹا حرف پڑھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود نہیں آتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد کی با پیش پہ، با اور دال پہ پیش ہے، اس کے لیے تھوڑے گول ہوتے ہیں، آدھے گول ہوتے ہیں، اور نہ کیے تو پیش کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگی، با دال ٹھیک ہو، حرف ٹھیک ہو، حرکت کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہو تو بھی ناقص ہے، غلط ہے۔ حرف بھی ٹھیک ہو، حرکت کے اعتبار سے کیفیت بھی اس میں ٹھیک ہو، منہ کی کیسی ہونی چاہیے، بیٹھتے ہوئے سننے کی کیفیت بھی ٹھیک ہو تو پھر سمجھ آئے گی۔ سننے میں جاگتے ہوئے سننے کے تو سمجھ آئے گی نا، سوتے ہوئے سننے کے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف جو بھی بتایا ہوا ہے آپ کو موٹا ہوتا ہے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانے سے، جڑ کے ساتھ ساتھ بیچ کو اٹھانے سے، دونوں حصے اٹھیں گے تو حرف ڈبل موٹا ہوگا۔ صرف ایک حرف حصہ اٹھتا ہے زبان کی جڑ تو سنگل موٹا ہوگا۔ سنگل 3 ہے، خا غین قاف، اور موٹے 4 ہیں، صاد ضاد طا را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، مینا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے پڑھنے دے،
آخر تک دوسروں کو سننے دیں، پھر بعد میں شروع کریں. میں نے ختم نہیں کیا، تم شروع کر رہے ہو. آخر تک پڑھنا نہیں ہے، آخری حرف کو بھی سمجھے کیسے پڑھیں. سنیں پہلے، اس کے بعد پڑھیں، جلد بازی نہ کریں. الحمد للہ رب العالمین. یہ وہی بات کرتے، میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ شروع کر دیا. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. میری آواز ختم ہو جائے، بند ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین. جہاں سے پڑھتے ہیں اس کا پہلا حرف بھی، اس کے تلفظ بھی ٹھیک ہو، اور جہاں ختم کرتے ہیں اس کا آخری حرف لفظ کا وہ بھی ٹھیک ہو. بیچ والے تو ہوں، شروع اور آخر کا بھی ٹھیک ہونا چاہیے، جس طرح بیچ والے ٹھیک ہونے چاہیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 مجھے آپ کو، ہر سننے والے کو اللہ تعالیٰ اس جو پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.